أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. صدق اللہ العظیم. دوستو یہ سورۃ القارعہ پڑھی گئی. یہ سورت مکے میں نازل ہوئی. اس میں 11 آیتیں ہیں. معبرین نے لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ خواب میں وہ سورۃ القارعہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو شکر ادا کرنی چاہیے کہ یہ علامت ہے اللہ کی طرف سے، اس کو بشارت ہے کہ رب العزت اس کو عبادت اور تقوی کے ذریعے عزت عطا فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. دوستو قیامت آئے گی اور آنا اس کا ضروری بھی ہے. جی صالحین تو شدت سے اس کا انتظار کر رہے اور منکرین شدت سے اس کا انکار کر رہے. نیک لوگ کیوں اس کا انتظار کر رہے کہ بہت ساری چیز اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ہے کہ تم ایمان لاؤ بن دیکھے، اور وہ چیز انسان اس حیات میں دیکھ بھی نہیں سکتا. قیامت کے بعد جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں وہ غیب میں نہیں ہوں گی، وہ عالم شہادت میں ہوں گی. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی اہل ایمان کے لیے کہ اللہ رب العالمین کا دید ہوگا، اللہ کی ملاقات ہوگی، اللہ کی زیارت ہوگی، بندہ اللہ سے ہم کلام ہوگا. تو اس لیے ان کو تو اس لیے انتظار ہے کہ ہم اللہ کو آخر کب تک نہیں دیکھیں گے. وہ دن آنا چاہیے کہ تمام حجابات پردے ہٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو اپنی اس آنکھ سے دیکھیں. قرآن نے بھی دعوت دی ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی تمنا، آرزو، خواہش، طلب رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. یعنی اللہ پاک کی ملاقات میں نیکی سے مدد ملے گی. اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے ایمان. ابھی 2 دن پہلے درس گزرا ہے خیرن یرا اور شرن یرا میں کہ سب سے بڑا خیر ایمان ہے اور سب سے بڑا شر کفر ہے. بہرحال اللہ کی ملاقات ہوگی. یہ جو القاریہ کہا گیا ہے، قرآن کریم نے قیامت کو مختلف نام دیے ہیں. ساعہ بھی کہا قیامت، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، کچھ کو بلند کرے گی کچھ کو پست کر دے گی. جی الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، حاقہ بھی قیامت کا ایک نام ہے. آج آ گیا القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ. یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ رات کی آپ تنہائی میں ہوں اور گھٹا گھوٹ ایک دم کالی گھٹا ہو
اور روم بھی اندھیرا ہو، بجلی بھی نہ ہو، نہ اسباب روشنی ہو، اور آپ اکیلے اور تنہا ہوں، اور کوئی چیز آپ کی چارپائی یا پلنگ یا مصحری یا ڈبل بیڈ کے ارد گرد کھڑکھڑائے تو آپ کا دل دہل جائے گا، پتہ نہیں کیا مصیبت کیا پریشانی ہے بھی نہیں کوئی چیز کی، دیکھیں یہ کیا کھڑکھڑا رہا ہے۔ تو یہ تو مخلوقات کی کھڑکھڑاہٹ ہوئی ہے، وہ قیامت کی کھڑکھڑاہٹ ہوئی، یعنی جس سے زندہ تو مر جائیں گے اور مردے جتنے ان کی روح دہل جائے گی، یہ ہوگی یہ کھڑکھڑاہٹ۔ یہ اللہ پاک پہلے کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ بہت اچھا ایک روز سوال کیا ہے انہوں نے حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا جب یہ احوال سنیں تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہوگا ہم لوگوں کا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پر لطف رحمت والا جواب دیا کہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اور ایمان جتنا اعمال صالحہ سے مزین ہوگا اس دن اتنی ہی کم گھبراہٹ ہوگی۔ جی یہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ایجیٹیشن چلانا نہیں ہے، کسی کے خلاف جھنڈا بلند نہیں کرنا ہے، اپنے ہی ایمان پہ محنت کرنی ہے اور اپنے ہی اعمال صالحہ کی نگرانی کرنی ہے کہ کہیں ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں نفس اور شیطان اس کو برباد تو نہیں کر رہا ہے، آمیزش اس کے اندر دکھلاوے کی اس کی تو نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ ہمارے حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح شام ضرور پڑھ لیا کرو اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام میں، تاکہ جتنے بھی اعمال میں کہیں نہ کہیں سے شیطان نے کوئی انجیکشن لگایا ہو، جیسے شہد کی مکھی خوبصورت پھول کے جڑ پہ بیٹھتی ہے اور بیٹھتی محبت میں نہیں ہے وہ کہ پھول میں بڑی رانائی ہے، بڑا حسن و جمال ہے، نہیں، وہ اس کے جڑ پہ بیٹھ کر کے وہاں مٹھاس ہے، اس کو چوس لیتی اور اڑ جاتی ہے، پھر 2 دن 4 دن میں پھول مرجھانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان جو ہے نا نفس، یہ ہمارے ایمانی مٹھاس کو ریا میں، سمعہ میں، عجب میں، کبر میں، غرور میں، پندار میں، دکھلانے میں، مختلف قسم کی چیزوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا بابا، تو قرآن کہتا ہے القاریہ، القاریہ وہ کھرکھرا ڈالنے والی، مل قاریہ کیا ہے وہ کھرکھرا ڈالنے والی؟ کھرکھرانا سمجھ گئے نا، یہ ٹھیٹ دیہات کی پنڈ کی زبان ہے، کھرکھرا دینا، بالکل جنبش میں آ جانا۔ وما ادراک ما القاریہ، اب اللہ خود ہی پوچھتے کہ ان کو معلوم ہے رب العزت کو کہ یہ انسان کھرکھرانے والا دنیا کا شاید سمجھتے ہیں۔ جی یہاں دنیا میں ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوتا تو کئی لوگوں کی روح پرواز کر جاتی ہے صرف صوت سے، آواز سے، گھبراہٹ سے، جی پرخچے اڑ جاتے ہیں دل کے اندر اندر، منہ سے خون آیا اور بندہ آرام سے سو گیا۔ فَإِذَا هُمْ خامدون، یاسین پڑھتے ہو نا، یہ خامدون کا مطلب وہی ہے۔ فَإِذَا إِنْ كَانَتِ اللَّهُ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خامدون، آرام سے سو گیا۔ تو دھماکے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آواز ہوئی اور دل اندر سے پھٹا اور بندہ آرام سے سو گیا، کسی سے کوئی ٹینشن نہیں، آرام کی نیند سو گیا، اب اس کو ویلیم 5 کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا ہے وہ، تو کیا سمجھا کیا ہے وہ کھرکھرا ڈالنے والی؟ علامہ عثمانی کیا لکھتے ہیں؟ قیامت کی گھبراہٹ، مراد قیامت ہے جو قلوب کو سخت فضا اور گھبراہٹ سے اور کانوں کو صوت یعنی آواز سے شدید سے کھرکھرا ڈالے گی۔ مطلب یہ ہے کہ حادثہ قیامت کے اس ہولناک منظر کا کیا بیان ہو، بس اس کے بعض آثار آگے بیان کر دیے جاتے ہیں
جن سے ان کی سختی اور شدت کا قدر اندازہ ہو سکتا ہے، وہ آ رہی ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ انسان جو بڑا حسین و خوبصورت ہے کائنات عالم کا، یہ اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے، یہ بکھرے ہوئے مرے ہوئے پتنگوں کی طرف بکھرے پڑے ہوئے ہوں گے۔ جی، ہاتھ کہیں ہیں، پاؤں کہیں ہیں، سر کہیں ہیں، ناک کہیں ہے، ٹانگ کہیں ہے، گردہ کہیں ہے، دل کہیں ہے، سب پڑے ہوئے ہوں گے۔ جی، یہ کیوں ہوگا ایسا؟ چونکہ قیامت ایک دن آنی ہے، دنیا کو بھی موت کے گھاٹ اتارنی ہے۔ قرآن کریم میں عام طور پر جزا و سزا میں تقابل کفار کا مومنین صالحین کے ساتھ کیا گیا۔ اب کہتے ہیں سنو، جہاں کہیں بھی اللہ پاک مومنین کا تذکرہ کرتے ہیں، ماننے والوں کا، وہی بے ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی نیکی کا تذکرہ کریں گے، وہاں بدی کا تذکرہ کریں گے۔ جہاں کہیں اہل ایمان کی جزا کا ذکر کریں گے، جنت اور اس کے خوشیوں، مسرتوں، شادمانیوں کا پیغام کا، وہیں اللہ پاک مصیبت و مصائب اور آلام کا تذکرہ کرتے مرنے کے بعد۔ کیوں؟ تاکہ ایمان والا ان باتوں پہ یقین کر کے اس راستے کو اختیار کر لے، اور ایمان والا اس ہولناک حالات کو سن کر کے یقین کرے اللہ کی باتوں پر، اور اس سے اجتناب اور پرہیز کرے۔ اللہ میں تو پرہیز کی توفیق دے۔ اصلی مومنین کاملین وہی ہیں جو باقی رہے وہ مومن جنہوں نے اعمال صالحہ اور سیئہ مخلوط کیے ہیں۔ اب ایک مسئلہ اٹھا دیا انہوں نے، کہا دیکھو مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو صرف نیکیاں ہی کرتے، اللہ انہی میں لائے ہم کو، آپ برائی کے قریب نہیں جاتے، اور کچھ لوگ کہتے یار چھوڑ یار، تھوڑے دن کی تو زندگی ہے یار، کھا پی لے، موج مستی کر لے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ لیکن یہ گناہ جو کر رہے ہو، اس کی نحوست کہیں مرنے کے وقت کلمہ زبان پہ نہ پڑھنے دے تو تمہارے باپ کا کنٹیکٹ ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کس کا کنٹیکٹ ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ تو ذرا۔ جی، یہ جو بچے نوجوان بولتے نا، ارے دو چار دن کھا پی لینے دے نا، موج مستی کر لیتا ہوں یار، پھر تو اللہ غفور الرحیم ہے، اس کو لاؤ میرے پاس، کہ شاید یہی گناہ موت کے وقت کو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہونے دے گا۔ جی کیوں؟ سنو، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، قرآن کریم ہے، تم ہم سے درس میں سن چکے ہو، درس ہمارا آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یقیناً گناہ آپ کا اللہ معاف کرے گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، گناہ پر انسان کو نہیں جرأت نہیں کرنا، ٹھیٹ ترجمہ کر دوں، چوری اور سینہ زوری نہ کرنا، گناہ کو فخر کے ساتھ نہ کرنا، گناہ کو کر کے اپنے دوستوں میں مزے لے کے تذکرے نہیں کہ یار آج تو میں نے فرانس کی پی ہے، نام اس کا یہ تھا، جی نہیں، گناہ کر کے چھپاؤ۔ کیوں؟ تمہارے گناہ کو اللہ نے خود چھپایا ہے، اور تم اس کو ظاہر کر کے اس پہ جری بنتے ہو، تو یہ کہیں جرأت تمہاری موت کے وقت کلمہ کو نہ روک لے تمہاری زبان پر۔ اس لیے گناہ ہر کسی سے ہوتا ہے جی، لیکن گناہ پہ گناہ کرتے وقت بھی گناہ کو گناہ سمجھو، اور گناہ کر کے پھر توبہ میں تاخیر نہ کرو۔ کیا پتا توبہ سے پہلے ہی موت آ جائے۔ ہم نے دیکھا ہے، دن رات تم بھی دیکھتے ہو، دبئی میں دبا کر کے بوتل پی اور گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا آ رہا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایمبولینس میں جنازہ اس کا چلا گیا ہاسپٹل، توبہ کرنے کی توفیق ملی اس کو۔ اب پورے دبئی والے کو کہو اس کی نماز جنازہ پڑھے، اور پھر مرنے کے بعد قبر پہ جا کے پوچھو تیری مغفرت ہوئی؟ چونکہ ہمارے حضرت نے خبر دی ہے کہ جس نے حالت شراب کے نشے میں مرا کانہو مشرک، وہ مشرک ہے، جا کے دیکھ حدیث کے اندر جی۔ تو اس لیے چوری اور سینہ، ہاں پینا نہ پینا الگ مسئلہ ہے، لیکن پی کے فخر نہ کرنا، اس پر ناز نہ کرنا۔ اور ہمارے یہ بچے بیچارے
جن کو روزی میں تھوڑی تنگی ہے، ایسے لڑکے کو میں نے خود سنا، ارے یہ تو 5 وقت کا نمازی ہے پھر بھی دیکھ روزی تنگ ہے اس کے اوپر، اور میں تو پیتا ہوں اور پھر بھی موج کرتا ہوں۔ انا للہ و انا، ایک بات یاد رکھو، ہمارا رسول خاتم النبیین سب سے اعلیٰ اور افضل ہے اللہ کے بعد بالاجماع، لیکن ان کے گھر میں 2 مہینہ اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ ابن خلف، صفوان بن وائل، اسود بن عبد المطلب، مغیرہ، یہ سب کون لوگ ہیں؟ ہر وقت کے کھانے میں 70 ڈشیں ہیں ان کے پاس، تو کیا ان کو میں افضل کہوں گا میرے نبی سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، کھا لینے دو، پی لینے دو، یہ آ رہے ہیں میرے پاس، جتنے ڈشز کھائے ہیں نا اسی طرح کی میں نے ڈشز تیار کر رکھی ہے جہنم ان کے لیے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی نیک کو، نمازی کو دیکھ کے ان کی تنگی پر کبھی بھی انگلی نہ اٹھانا، اسرار اور رموز کی حدیث پڑھو میرا درس رہ جاتا ہے۔ چلو، اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ توبہ۔ ان سب آیات میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قیامت میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، کاؤنٹنگ نہیں ہوگی اعمال۔ کیوں بابا؟ اور عمل کا وزن بقدر اخلاص اور مطابقت سنت کے بڑھتا ہے۔ عمل میں جتنا اخلاص ہوگا، جتنا سنت سے مطابقت ہوگی، اتنی ہی اس کا ویٹ، وزن ہوگا، گنا نہیں جائے گا، یہ یاد رکھو۔ چلو، جس شخص کے عمل میں اخلاص بھی کامل ہو اور سنت کی مطابقت بھی مکمل ہو، اگرچہ اس کے عمل تعداد میں کم ہو، اس کا وزن بنسبت اس شخص کی بڑھ جائے گا جس نے تعداد میں تو نماز، روزے، صدقے، خیرات، حج، عمرے بہت کیے، مگر اخلاص میں کمی رہی یا سنت کی مطابقت میں کمی رہی، اس کے وزن بھی کم ہو جائیں گے۔ اور ایک آدمی نے ایک ہی حج کیا لیکن اخلاص سے کیا، ایک ہی عمرہ کیا لیکن اخلاص سے کیا، اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ بس بابا رہنے دو، 3 ہی آیت رکھی، کل 4 ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوست کو سچی پکی توبہ موت سے پہلے